کہتے ہیں کہ مردوں کے دل کا راستہ اس کے پیٹ سے ہو کے جاتا ہے، مطلب کھلائیے پلائیے جناب اور اس کے دل تک پہنچ جائیے۔ بالکل اسی طرح سے کینیڈا کا راستہ مڈل ایسٹ سے ہو کر جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک دفعہ پھر آپ ہیں صدیقی کے ساتھ جناب۔ آج ہم بات کرتے ہیں کینیڈا یا مڈل ایسٹ۔ مڈل ایسٹ میں بہت سارے ممالک ہیں، چاہے وہ کویت کہہ لیجئے، دبئی کہہ لیجئے، یا پھر سعودی عربیہ۔ کینیڈا میں بہت بڑا ہے، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، تو میں اپنے ایکسپیرینس آپ سے شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جو پریکٹیکلی کس طرح سے ہوتا ہے۔ کہ میں مڈل ایسٹ میں ہی تھا، یعنی کہ میں سعودی عربیہ میں تھا 97 میں کے اینڈ پہ میں موو ہوا ہوں کینیڈا میں، اور اس سے پہلے جو ہے میں نے 5 سال جو ہے 92 سے لے کر کے 97 تک، یعنی 5 سال میں سعودی عربیہ میں تھا۔ تو میں بھی سعودی عربیہ سے ہو کر کے میں کینیڈا تک پہنچا، ٹھیک ہے۔ اصل میں کینیڈا آنا نہیں چاہتا تھا، لیکن میری کمپنی میں تقریباً 50 سے زیادہ آئی ٹی کے لوگ کینیڈا جا چکے تھے۔ آئی واز دا لاسٹ ون۔ کیا وجہ تھی، یہ کہانی میں پہلے بھی سنا چکا ہوں۔ تو اصل پوائنٹ یہاں پہ یہ نہیں ہے، پوائنٹ یہ ہے کہ کینیڈا ہے بہتر ہے یا مڈل ایسٹ۔ اچھا، کینیڈا اور مڈل ایسٹ کے بہتری کی جو پوائنٹس ہے وہ میں بعد کو بتاؤں گا، بعد میں بتاتا ہوں۔ کینیڈا پہنچنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ وہ زیادہ بہتر ہے آپ کو۔ آپ نے بہت سارے سوال اس کے بارے میں پوچھے بھی ہیں، تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا جناب مودبانہ کہ مڈل ایسٹ از دا بیسٹ وے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر آپ کو کینیڈا پہنچنا ہو تو مڈل ایسٹ بہتر ہے۔ اگر آپ تو مڈل ایسٹ میں موجود ہیں، جیسا کہ پہلے ہی میں نے ویڈیو بنائی ہے، میں آپ سے درخواست کروں گا اپنے بچوں کو پاسپورٹ کا تحفہ دے جائیں، آپ کینیڈا موو ہو جائیں۔ آپ کے لیے بہت بڑی آسانی ہے۔ آپ پاکستان پہنچنے کے بعد، یعنی آپ کی جاب ختم ہو گئی اور وہاں سے میسج کریں گے کہ آپ مڈل ایسٹ میں تھے، ڈرائیور تھے، جو بھی تھے، اور اب آپ کہتے ہیں کہ اب آپ جو ہے کینیڈا جانا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس مڈل ایسٹ کا ایکسپیرینس ہے۔ پچھلے دنوں یہ ایک میسج بھی مجھے آیا، انفیکٹ آپ مجھے کال بھی کر رہے تھے، آپ نے ایک لمبا چوڑا میسج بھی کیا مجھے، میں نے اس پہ بھی میں نے آپ کو میسج کیا تھا، آپ کو جواب دیتا ہوں تفصیل میں کہ جناب اب آپ آ چکے ہیں، اب آپ بھول جائیے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو لوگ ابھی بھی مڈل ایسٹ میں موجود ہیں، میں آپ کو کہوں گا چاہے وہ ڈرائیور ہیں، چاہے کوئی بھی ہے، 12 کلاس پڑھے ہوئے ہیں تو کینیڈا کے لیے اپلائی کریں، ضرور جائیں۔ اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو پاسپورٹ کا، کینیڈا کا، چاہے وہ امریکہ کا ہو، برطانیہ کو، آسٹریلیا کا، تحفہ دے دیں۔ اچھا، مڈل ایسٹ جو بہتر ہے کینیڈا سے اس لیے کہ اگر آپ کو پیسے کمانے ہیں، صرف پیسے کمانے سے غرض ہے، تو آپ مڈل ایسٹ چلے جائیے، مڈل ایسٹ میں رہیے۔ کیونکہ پچھلے دنوں کچھ لوگوں نے یہ بھی سوال کیا کہ کیا مڈل ایسٹ بہتر ہے یا کینیڈا، پیسے کے حوالے سے مجھ سے یہ بھی پوچھا کہ آپ کتنے پیسے کماتے ہیں۔ تو جناب دونوں کا کمپیریزن بالکل مختلف ہے۔ اگر تو آپ پیسے کمانے کا غرض رکھتے ہیں، گولڈ کی ٹکیاں جمع کرنا چاہتے ہیں، گولڈ کی رنگز اور اس کے ہار، اس کے بندے اپنے والدہ، اپنی بہن کے لیے، اپنی وائف کے لیے، اور یا اپنی کزنس کے لیے، جی 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 لے کر آنا چاہتے ہیں، تو جی ہاں مڈل ایسٹ آپ کے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے نا جناب۔ لیکن مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا نقصان، سب سے بڑا نقصان، سب سے بڑا نقصان، 3 دفعہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مڈل ایسٹ میں 30 سال کام کر لیجئے، 40 سال آرام کو میں کام کر لیجئے، اس کے بعد جب آپ کی جاب ختم ہوتی ہے، اگر آپ کے پاس کسی مغربی ملک کا، یعنی کینیڈا، امریکہ، برطانیہ، ان جگہوں کا آپ کے پاس نیشنلٹی نہیں ہے، اگر ان جگہوں کے پاسپورٹ نہیں ہے، تو آپ کو وہاں آنا ہے جہاں سے آپ گئے تھے، انڈیا، پاکستان یا بنگلہ دیش۔ آپ اس میں سیٹسفائی ہیں، ویل اینڈ گڈ۔ اصل چیز ہے آپ کی انٹرنل، یعنی اندرونی سیٹسفیکشن۔ چلیے آپ کی ہے یا نہیں، آپ کی زوجہ، آپ کے بچے، کیا وہ بچے بھی سیٹسفائی ہیں کہ ٹھیک ہے جی پاپا نے مجھے اے سی میں رکھا، مجھے پیپسی بچہ بنایا، مجھے لے کے گئے روز اور ویکنڈز کے اوپر مال میں گھمایا، خوب کھانا کھلایا، اور گھر میں بھی کھانا لے کر آئے، اور ہم نے کھا کے سو گئے، ہم بن گئے پیپسی بچے، ببزی بچے، جمس میں جاتے تھے، جمس میں آتے تھے۔ آپ کے بچے اگر اس میں خوش ہیں، سیٹسفائی ہیں، اور یہ بچے اس میں بھی خوش ہیں کہ وہ پاکستان کی یونیورسٹی میں جائیں گے اور پاکستان کے کالجز میں جائیں گے، بہت اچھی بات ہے، اس سے بڑی، یعنی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن اس طرح کے کیسز بہت کم ہیں، بچے بالکل بھی خوش نہیں ہیں، کیونکہ آپ ان کو واپس وہاں بھیج رہے ہیں جہاں پر لوگ خود پریشان ہیں، لوگ خود پریشان ہیں، تو وہاں پہ ان کو بھیج رہے ہیں۔ کینیڈا کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہاں پہ آتا ہے۔ آپ اگر کسی طرح سے مڈل ایسٹ سے ہو کر کے وہاں رہتے ہوئے کینیڈا کے لیے اپلائی کیا تھا، آپ کینیڈا نکل گئے، آپ امریکہ نکل گئے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا تحفہ آپ ان کو دے دیں گے۔ آپ اپنے بچوں سے کبھی پوچھئے کہ کیا میں نے تم پہ احسان نہیں کیا، میں تمہیں یہاں لے کر آیا؟ شاید وہ مانے یا نہ مانے، لیکن وہ یہ بات اندر سے وہ جانتے ہیں کہ بہت بڑا کام ہو گیا۔ آپ کی
آپ کے بچوں کی آنے والی نسلوں کے لیے بڑا کام ہو گیا. اس وقت ہم مذہب اور غیر مذہب کی بات نہیں کر رہے. مذہبی طور پہ بھی نقصان نہیں ہوا، اس کی بھی بڑی تفصیلات موجود ہیں. تو میں آپ کو صرف ایک کوئک وہ بتا دیتا ہوں کہ جناب الحمدللہ مذہب یہاں پر بھی بہت اچھی طرح فالو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو جناب یہ کینیڈا اور مڈل ایسٹ کا بہت بڑا فرق ہے. کینیڈا میں آنے کے لیے مڈل ایسٹ میں آپ موجود ہیں، یا پھر آپ پلان کر رہے ہیں، یا پھر آپ جا سکتے ہیں مڈل ایسٹ، یا پھر آپ جا رہے ہیں. پچھلے دنوں ایک اور صاحب نے کئی میسیجز کیے کہ وہ مڈل ایسٹ جا رہے ہیں، وہ پلان کرنا چاہ رہے ہیں، وہ تفصیلات جاننا چاہ رہے ہیں. تو سن لیں جناب، بالکل خوشی خوشی آپ مڈل ایسٹ جائیے، آپ جا سکتے ہیں. تو وہاں پہ جاب کیجئے، وہاں پہ اپنا بینک اسٹیٹمنٹ مینٹین کیجئے، اور اس کے علاوہ مڈل ایسٹ میں رہتے ہوئے آپ کو وزٹ ویزا کینیڈا کا مل جائے گا، وزٹ ویزا برطانیہ، آسٹریلیا، امریکہ کا ملے گا. لازمی جائیں اور گھوم پھر کے آئیں آن ٹائم. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کینیڈا کا وزٹ ویزا پھر بڑی آسانی سے ملے گا. وزٹ ویزا پہ آنے کے بعد آپ جیب میں پیسے آپ کے پاس ہوں، آپ کو اوپن ورک پرمٹ مل جاتا ہے، کلوز ورک پرمٹ مل جاتا ہے. جاب کا یعنی ورک پرمٹ جو ہے، یعنی آزاد ویزا کینیڈا کا مل جاتا ہے. وہ جو آزاد ویزا آپ کو مل جاتا ہے، اطمینان سے آپ جہاں چاہیں کام کیجئے. 1 سال کے بعد پی آر یعنی پرمننٹ ریزیڈنس کے لیے اپلائی کیجئے. اپلائی کرنے کے 3 مہینے کے بعد آپ کو وہ کارڈ مل جائے گا. یہاں کا سین کارڈ ہوتا ہے، سوشل انشورنس نمبر. وہ کارڈ ملنے کے 3 سال کے بعد آپ کو یہاں کا پاسپورٹ مل جاتا ہے. ہن کی چاہیے. صحیح ہے جناب، آسان. یہی میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور آپ کو کیا چاہیے؟ اور یہ سب پیسے کے گیم ہے. جو بیچارے سن رہے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، جو مڈل ایسٹ بھی نہیں جا سکتے، میں بہت شرمندہ ہوں ان کو یہ بات بتاتے ہوئے. دنیا میں آگے بڑھنے کے چانسز ان کے پاس بھی ہے جن کے پاس پیسے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کی قسمت بنائی ہے، لیکن عموماً دیکھنے میں یہ آیا ہے جس کے پاس پیسہ ہے اس نے آگے ترقی کی ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے ترقی تو اس نے بھی کی ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف لاہ عمل تیار کر کے رکھے جو ہم نہیں جانتے ہیں. تو میں آپ کو یہی درخواست کروں گا، اگر آپ مسقط ہے مڈل ایسٹ جائیے. اگر آپ مڈل ایسٹ میں موجود ہیں ضرور اپلائی کیجئے. کینیڈا کا نہیں تو امریکہ، نہیں تو آسٹریلیا، نہیں تو برطانیہ، کہیں بھی نکل جائیں. اپنے بچوں کو وہاں کی سٹیزن شپ کا تحفہ ضرور دے دیں. کینیڈا کے لیے آپ اپلائی پاکستان میں اگر موجود ہیں ضرور کیجئے. انشاءاللہ تعالی یہاں کا امپلائر جو ہے اگر آپ کو سلیکٹ کر لیتا ہے تو وہ آپ کو بلا سکتا ہے. نیو برنسوک، جیسا کہ میں پہلے بھی ذکر کیا تھا، وہاں تو آپ کو کینیڈا آنے کے پیسے بھی ملیں گے، ٹکٹ کے بھی پیسے ملیں گے، رہنے کے بھی پیسے ملیں گے، سب ملیں گے. بالکل بالکل جناب سعودی عربیہ کی طرح، بالکل مڈل ایسٹ کی طرح. لیکن نیو برنسوک کے علاوہ بھی اگر کسی صوبے میں آپ کو مل جاتا ہے بہت ویل اینڈ گڈ. ہاں، آپ اپلائی ایسی جگہ پہ کریں. میں آپ سے بتاؤں گا، درخواست کروں گا کہ جو چھوٹی جگہ ہے، ٹورنٹو کو نہ دیکھیں. اس کے ارد گرد میں بہت بڑی جگہ ہے کہ پورے کینیڈا میں چھوٹی چھوٹی جگہیں بہت زیادہ ہے. دیکھیں نیو برنسوک چھوٹی جگہ ہے، اس لیے وہ آپ کو آسانی سے بلا رہے ہیں. اسی طرح سے جب آپ سرچ کریں گے گوگل میں آپ کو پتہ لگے گا کہ چھوٹی کمیونٹیز کو اٹ کالز کمیونٹیز، جیسے ٹمنس کمیونٹی، TIMMINS ٹمنس کی ایک کمیونٹی ہے. وہاں پہ بہت سے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے. آپ وہاں اپلائی کریں، لیکن اپنا لنکڈ ان کا پروفائل اس کو صحیح سے سیٹ اپ کر لیں. آپ اپنا ریزیومے ATS آپٹیمائزڈ یعنی کینیڈین جو اسٹائل ہے اس کے اوپر بنائے. میں یہ جو ریزیومے بنانے کا جو طریقہ ہے کینیڈین اسٹائل میں اس کی ویڈیوز بنا چکا ہوں. میرے چینل پہ جا کے دیکھیں، ڈھونڈیں، آپ کو آسانی سے مل جائے گا. آپ وہ تمام چیزیں بنا کر کے اپلائی کریں. اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر آپ پاکستان میں ہیں اور آ نہیں پا رہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ڈالرز میں پیسے تو کما لیں. لرن ٹو ارن کی سیریز میرے پاس میں نے اسٹارٹ کی ہے، اس میں ابھی کچھ ہی ویڈیوز موجود ہیں. اب وہ سنڈے کو رات کو 7 بجے، شام کو 7 بجے انشاءاللہ میں آن لائن بھی ہوں گا. آپ سیکھیں تو صحیح، کم از کم گھر میں بیٹھ کے پیسے تو کمانا شروع کریں، ڈالر تو لانا شروع کریں. لوگوں کو بتائیں کہ جناب آپ کتنے کیپیبل ہیں. انشاءاللہ تعالی میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، ایمان دے، ہدایت دے. اگر آپ کو یہ ساری باتیں پسند آ رہی ہیں، پچھلی ویڈیو سے پسند آئی تو برائے مہربانی لائک کا بٹن تو دبا دیں، لائک کا بٹن تو دبا دیں. اور آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، بہت سارے ایسے لوگ جو سن رہے ہیں سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں، میں درخواست کروں گا آج سبسکرائب ضرور کر لیجیے. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ دوسری ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.